لیکن میں نے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اس وقت بات ڈالی ہے اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور مجھے پتہ نہیں جب میں بات اپنی ختم کروں گا وہ ماحول کے مطابق سوٹیبل ہوگی نہیں ہوگی یا کیا اس کا مسئلہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ابھی میں اس بات کو شروع کرتا ہوں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی ہے ایک، اسی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ ربیع الاول کے اندر پیدا فرمایا. آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، آمین. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ولادت باسعادت کے بعد آپ زندگی مبارکہ کے مختلف مراحل سے گزرے اور پھر وہ وقت آیا کہ جس مقصد اور بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا وہ وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع فرما دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب میں اس بات میں نہیں جاتا کہ وہ کب سے نبی تھے، کیا تھا، وہ انریلیونٹ ہے اس ٹائم. آپ نے جب یہ فرمانا شروع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو بگننگ میں ظاہر ہے کہ بہت مسائل پیش آتے ہیں. کوئی کام بھی کیا جائے وہ مسائل پیش آئے. تو مشرکین کے لیے ایک بڑی عجیب مسئلہ تھا اہل مکہ کے لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کیا نا، اس اعلان میں پہلا اعلان کون سا تھا، کیا تھا، وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یوں کہیں کہ سب سے پہلے جب آپ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تھا کہ اہل مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کے اوپر یوں جیسے ایک بم گر پڑا. وہ کہنے لگے واٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ اور میں ہم سب حیران ہوں گے کہ اس میں کوئی گالی نہیں، کسی کو کوئی برا نہیں، کوئی بات نہیں. اور ویسے ہم تو جو پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہی برکت کے لیے ہیں اور یعنی یہی ہمارا مقصد ہے بسم اللہ کا، اور تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا. کھانا زیادہ ہو جائے، کام توڑ چڑھ جائے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، مگر یہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مکے کے جو لوگ تھے اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مطلب ہے کہ جب کھانا کھانا ہے توڑ کے کھا لیں اور بسم اللہ پڑھیں، اور حضور ان سے کہتے ہیں بات سنیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف بسم اللہ پڑھنی اور میں نے کھانا کھانا ہے. تو اچھا آپ ذرا، اب چونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، اوپن مائنڈیڈ ہیں، تو سوچیں اس بات کو کہ اہل مکہ کو اس بات پر کوئی اعتراض ہو سکتا تھا؟ اب میں عرض کر رہا ہوں نا، اب ہم گوروں کے گھر میں جاتے ہیں اس وقت، تو جب وہ جاتے ہیں تو وہ چونکہ میرا کچھ سلسلہ ایسا ہے تو گوروں کے گھر میں جانا وہ کھانا دیتے ہیں اور اوپنلی، یہ نہیں کہ میں ہائڈلی سیکریٹلی کہتا ہوں، تو ویجیٹیرین یا حلال فوڈ یا میرے اور ہمارے دوستوں کے لیے لاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پھر میں انگلش میں کہہ دیتا ہوں ان دا نیم آف گاڈ اللہ ہو از موسٹ مرسیفل موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل. کبھی کسی گورے نے آج تک نہیں مجھے کہا کہ آپ کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہوا گورے تو بسم اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے. اور وہ امام راضی کے میں لفظ منہ سے نکالنا نہیں چاہتا جو ابو جہل نے فرسٹ ٹائم سن کر حضور کو کہے نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جو ریئیکشن تھا نا جو اس نے کہے وہ امام راضی نے لکھے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی، میری زبان سے وہ لفظ نہیں نکل سکتے. اس نے کہا تیرا یہ منہ اور یہ تو کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ریئلی میننگ تھا وہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا میننگ یہ ہے، اس لیے تو ان کا اتنا ہارڈلی آگے سے ریئیکشن ہوا. اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں ذرا ان کے برکت آ جائے گی تو ابو جہل کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے.
اب میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں. اب وہ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے، ان کو کیا سمجھ آئی، یہ ایک لمبی بات چلی جائے گی. اب وہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات بسم اللہ سے شروع ہوئی، آگے وہ چلتی گئی. جب وہ آگے بات بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اعلان ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اللہ کا نبی نہیں، یہ نبیوں والی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو بات منوانے کے لیے، ہم ایک ایویڈنس دیتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھئی بات سنو تو صحیح نا، بات یہ ہے، اچھا تم یہ بات کر لو، اچھا اس سے پوچھ لو، جیسے ہم جنرلی بات کرتے ہیں. یہی بالکل مکے کے اندر پوزیشن ہے. اب وہ بات چلی تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے. ابھی حاجی سجاد صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے میں رستے میں یہی بات کرتا آیا کہ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا پوری تھرو آؤٹ دا ہسٹری کہ وہ بندوں کے اوپر اتنا گرم ہو جائے اور وہ یوں کہہ دے کچھ، ایسا نہیں. وہ سمجھانے کی، بتانے کی، اصلاح کی ڈفرینٹ اسلوب سے اللہ تعالیٰ طریقے اختیار فرماتا ہے. ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نہیں مانتے، وی ڈونٹ بلیو، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اور اسلوب بیان فرمایا، اور اس اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ بیان کیا. حافظ گل نواز صاحب بڑے پکے حافظ ہیں، میں نے سنا ہے، تو یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ 2 جگہ قرآن میں آیا ہے، ایک سورہ نحل میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں. 2 جگہ یہ آیت آتی ہے. اب میں اس کا ترجمہ کیا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. 2 جگہ یہ آتے، اس کا ایک اسلوب ہوا. اور سورہ نحل میں، نحل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نحل، مگر اس سورت کا نحل نام کیوں ہے؟ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے صرف اس لیے ہے؟ نہیں، اس کا اس سے بڑا بہت آگے میننگ ہے. لیکن سورت نحل میں اب وہاں پر ہے 2 گروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ہینڈ فل تھوڑے سے صحابہ ہیں. ایک سائڈ پہ یہ ہے، اور دوسری سائڈ پر پورا مکہ اور پورا عرب، یعنی بگر گروپ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا نہیں ہے. اور یہ کہ ہینڈ فل لوگ تھوڑے سے، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. ان میں چند لوگ تھے، 16 بندے ہوں گے، 20 ہوں گے، 20 30 اتنے اراؤنڈ اتنے تھے، یعنی 40 بھی بقول ابن کثیر ابھی نہیں ہوئے تھے، تھوڑے سے لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بتا یہ رہا ہے کہ یہ رسول سچے ہیں. اب اس کے اوپر ایک جو دلیل دی نا اللہ تعالیٰ نے، ان کی صداقت کی دلیل کہ یہ سچے ہیں. اب قرآن میں جتنی صورتیں آئی ہیں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پروف کرنے کے لیے ہیں کہ ہاں یہ رسول ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے. مثلا اگر آیا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا کہ یہ بھی رسول کی رسالت کو پروو کرنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب ہم تو چلے گئے نا 3 کھانے سے ہاضمہ ہوتا ہے، زیتون آئل جو ہے اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ تو دنیا کو پتا ہے. اب نبی یہ باتیں تو نہیں بتاتے. تو وہاں بھی مقصود تھا کہ یہ رسول سچا ہے. اب جو حضور نے کہا نا والتین والزیتون، ان کو پتا چل گیا تھا کیا کہا جا رہا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دلیل دے رہا ہے کہ یہ رسول سچا ہے. اب دلیل دیکھیں ذرا کیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں. بیٹے آپ دونوں کو بہت ضروری بات ہو تو کر لیں، ورنہ میں آپ کو قرآن کی بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں بتا رہا ہوں. قرآن کی ساری اعلیٰ ہوتی ہیں، یہ میں آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. قرآن کی کتنی اعلیٰ باتیں ہوتی ہیں. نہیں کوئی میں نے بات کر دی تھی. اچھا وہ نا ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ والے گنگوئی نہیں، وہ 16ویں صدی کے گنگوئی ہیں. شاہ عبد القدوس چشتیہ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. اب میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں یہ قرآن کی بڑی کمال بات ہے، وہ ساری کمال ہوتی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہنے لگے، وہ قرآن کے بڑے ایکسپرٹ تھے، تو ان سے انہوں نے کہا قرآن کی سب سے بہترین آیت آپ کی نظر میں کون سی ہے؟
آگے انہوں نے جواب دیا کہ اگر شہد کا پیالہ بھر کے رکھ دو اور میں تم سے پوچھوں کہ اس شہد میں سب سے میٹھا کون سا حصہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم بتا سکو کہ کون سا شہد کا زیادہ میٹھا حصہ ہے؟ تو جب وہ شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہ بات کی تو مجمع چیخیں مارنے لگا. تو بیٹے میں وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. اچھا وہ جو بھی ضروری بات ہو. اچھا اب وہ شاہ عبد کو کہنے لگے اس لیے قرآن کی ہر آیت اپنے مقام پر کمال ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ آیت میں جس موضوع کو میں بیان کر رہا ہوں اس لحاظ سے اس لیے میں نے کہا کمال آیت ہو رہی ہے. اب آیت یوں آتی ہے، پھر میں دوبارہ اس بات کو دوہرا دوں ورنہ آگے جا کر میں بات بتا نہیں سکوں گا آپ کو. کیا بات ہے؟ وہ رسول کو رسول نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دلیل دے رہا ہے کہ تم رسول کو رسول مان رہے ہو. اچھا یہ دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم اس رسول کو رسول نہیں مان رہے. مجھے پتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں ذرا اسے ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں بیٹے. اچھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے کہا گیا تم کہتے ہو نا کہ یہ رسول نہیں ہے، اگر یہ رسول نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ جو کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ ان 20 بندوں کو نہیں کہا گیا جو حضور کے غلام تھے، یہ ان کو کہا گیا ہے جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے. سبحان اللہ. اور ان سے کہا گیا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے. آگے کمال لفظ ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اگر یہاں بڑا ایک کوسچن مارک ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اندروں پکا پتا ہے کہ یہ رسول ہے، اور اگر تم ایکسکیوز بنا رہے ہو نا تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہاں جہاں بھی قرآن میں ان آتا ہے نا وہ ان کا ایک بڑا خاص میننگ ہوتا ہے. وہاں پر اگر تم نہیں مانتے تو ان یعنی تعلمون کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر تم نہیں جانتے، یہ بھی نہیں مطلب ہوتا. جہاں بھی قرآن میں تعلمون آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر تم غور و فکر نہیں کرتے یا تم کرنا نہیں چاہتے یا اپنے دماغ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اگر تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تو ان سے پوچھ لو جن کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ رسول سچا ہے. اب میں اگر بات آپ کو پہنچا سکا ہوں تو جب یہ کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب بات سمجھ آتی ہے حضور کی رسالت کی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر تم نے سوچا تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب یہ ہیں 20 بندے ادھر، تو اہل ذکر کون بنتے ہیں؟ یہ مشرک تو اہل ذکر نہیں بنیں گے. اچھا اب وہ خود تو اہل ذکر نہیں بنیں گے، اور ہوتے تو ان کو یہ کیوں کہا جاتا تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اب اگر اہل ذکر سے پوچھیں، مثلا میں میلاد کو مناتا ہوں، تو اگر میں میلاد کو مانتا ہوں تو کوئی بندہ ہے وہ میلاد کو نہیں مانتا، مثال میں دیتا ہوں حاجی سجاد صاحب اسے کہتے ہیں میلاد کرنا چاہیے، اگر تمہیں نہیں نہ پتا تو تم عبد المجید سے پوچھ لو. تو وہ تو نہیں مان رہا، میں تو میلاد منا رہا ہوں، تو کیا وہ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے گا؟ نہیں. سوال کس سے کہ وہ کرے گا جس پر اس کو اعتبار ہوگا. کیونکہ اگر ان سے کہا جائے مشرکوں سے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو، تو اہل ذکر تو صحابہ ہیں، اہل ذکر تو حضور ہیں، ان کو تو وہ مان ہی نہیں رہے، تو ان کو تو وہ مان ہی نہیں رہے. تو اب اللہ ان سے یہ تھوڑا کہے گا کہ اچھا تم ان سے پوچھ لو. وہ کہیں گے انہی کے بارے میں تو سوال ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ یہ رسول سچے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تھوڑا سا اگر ہم دماغ کو ایکٹیو کریں تو ہمیں اس وقت کے اہل ذکر تلاش کرنے پڑیں گے کہ وہ کون اہل ذکر ہیں، کہ یہ 20 بھی نہ ہوں، حضور بھی نہ ہوں، اہل مکہ تو ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے مشرکین کو ان پر اعتبار بھی ہو، ان پر ٹرسٹ بھی ہو، اور مشرکین ان کو اہل ذکر مانتے بھی ہوں، اور جا کر جب یہ پوچھیں تو وہ آگے سے یہ بتائیں بھی کہ رسول سچا. اچھا
تو اب وہ کون سے اہل ذکر ہو سکتے ہیں؟ اچھا ابھی ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، عموماً ہم مدرسوں میں، میری اور حافظ صاحب کی زندگی مدرسوں میں گزری ہے، ہم کسی مفتی کے بارے میں ہو نا مسئلہ سوال پوچھنا ہو تو وہ کہتے ہیں فیصل والے ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اب وہاں تو کوئی مفتی نہیں ہے، وہ تو سارا عرب ہے، سارے کفار ہیں. تو وہاں وہ کون ہے جس سے وہ پوچھا جائے، جس سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ مجھ سے وہ کس پر ان کا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے کہا تھا مجھ سے وہ جو میلاد نہیں ماننے والا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو بتاؤں گا کہ ہے. اب اس کو تھرڈ بندہ چاہیے جو انڈیپینڈنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو دے. تو اب انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو ان کو کون دے گا؟ وہ ہو سکتا ہے جس کو صحابہ بھی کہتے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اور جس کو مشرک بھی کہتے ہوں یہ ٹھیک ہے. وہ اہل ذکر جب فیصلہ کرے گا تو مشرکوں کو ماننا پڑے گا کہ رسول سچا. اچھا اب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بیٹے مفتی صاحب تو نہیں نا یہاں ہو سکتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں؟ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں نا؟ مفتی تو نہیں ہو سکتے. کتنا بڑا وہاں مفتیوں کا تو وجود ہی نہیں ہے. اور یہ تو سورۃ نحل ابتدائی زمانے میں نازل ہو رہی ہے، مسئلہ رسالت کا چل رہا ہے. فقہ کا مسئلہ تھوڑا ہے کہ 3 بار ذبح کر کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے یا 2 بار کہنا ہے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے وہاں زیر بحث. وہاں تو رسالت کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ رسول سچا ہے کہ نہیں ہے سچا. اب دیکھیں کہ وہ اہل ذکر کون ہے، اور پھر دیکھیں لفظ کیا ہے. مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ آپ تو پوری توجہ سے میری بات کو سن رہے ہیں، تو میں اس کو کھل کے بات کر سکتا ہوں. ہم لینگویج کے اندر ہے جب الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں نا، الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں تو الفاظ کے انتخاب میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ پہلا لفظ ہم نے جو اپنی عبارت میں لکھا ہے نا، دوسرا لفظ اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہو. پہلے کی اور دوسرے کی مطابقت ہو. اگر ہم نے ایسا نہ لکھا ہو تو ہمارا جب کوئی دوسرا پڑھے گا نا وہ کہے گا اس کو تو تحریر ہی لکھنی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہوا پہلے کی دوسرے کے ساتھ ہے مطابقت ہونی چاہیے. وہ فرانس کا ایک بندہ گزرا ہے ڈاکٹر مورس بکائے، شاید آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہو. ڈاکٹر اور وہ تھا اس کا فزکس کا پروفیسر تھا اور نوبل پرائز یافتہ تھا. وہ نوبل پرائز یافتہ، وہ نوبل پرائز یافتہ ہمارا والا نہیں جیسے ہماری بچی ملالا کو مراحل ملا، یہ نہیں، فزکس کا دنیا کا ٹاپ کلاس کا بندہ ڈاکٹر مورس بکائے، فرینچ ہے. اس نے نا بہت کتابیں لکھی ہیں اور بڑا زبردست اس نے کام کیا. ایک جگہ اس نے بحث عربی زبان پر کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، بڑا ایکسپرٹ تھا عربی کا، کمال ہو گئی. وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جب سطر لکھی ہوتی ہے نا، ایک سطر، تو سطر میں 5 لفظ ہوتے ہیں. فرض کریں ایک سطر، ویسے میں کہہ رہا ہوں 7 بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں مجھے یہ نہ پکڑ لیں کہ اس لائن میں تو 7 ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 5 لفظ ہیں. اب وہ جو 5 لفظ ہوں گے نا وہاں پر ایک سطر کے اندر لکھے ہوئے، اس میں جو پہلا لفظ ہوگا یا دوسرا، اس لفظ کے اندر یہ کمال ہوگا کہ عربی لینگویج اتنی رچ لینگویج ہے کہ وہ جو لفظ وہاں لکھا ہوا ہے نا، اس کا ہم معنی سمجھتے ہیں آپ؟ سیم میننگ. ہم معنی عربی کے اندر کم و بیش 200 الفاظ اور ہوں گے. لیکن اللہ جب قرآن میں لفظ لکھتا ہے تو وہ 199 کو چھوڑ دیتا ہے، ان میں سے ایک کو چوز کر کے یہاں لکھتا ہے. کیوں کہ وہ جس کو اللہ چوز کرتا ہے نا فٹ ہی وہ ہو سکتا ہے. اگر دوسرے کو لایا جائے تو وہ لوڈ ہی نہیں کھینچے گا، وہ عبارت مکمل ہی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا کمال ہے، عربک لینگویج کا کمال ہے. اب وہ آگے ڈاکٹر مورس بکائی کہتا ہے کہ عربک لینگویج بہت رچ لینگویج ہے. اور کس قدر رچ لینگویج ہے، آگے اس نے ایک مثال دی. حضرت علامہ صاحب وہ کہتا ہے کہ کسی زبان کے رچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان کے اندر کسی چیز کے کتنے نام ہیں، اور سب سے زیادہ نام کس چیز کے ہوتے ہیں اس پر نہیں میں بات کرتا لیکن میں آپ کے ٹائم کا لحاظ کر رہا ہوں. اور اب کتنے نام ہو سکتے ہیں. آگے اس نے ایک بڑی زبردست مورس بکائی نے مثال دی. وہ کہتا ہے جو قومیں کسی چیز کو خدا مانتی ہیں،
اب ذرا وہ مسلمانوں سے ذرا ابو جا کر یہ بات کو سوچیں، ایک اس میں نہیں ہم بات کر رہے. وہ کہتا ہے جو بھی قومیں کسی چیز کو خدا مانتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ الفاظ کے نام، جو الفاظ نام ہے نا اس کے، وہ بناتے ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ الفاظ، یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا، یہ نام، یہ نام، یہ نام، تو اس کے زیادہ سے زیادہ نام بناتے ہیں. تو وہ کہتا ہے مصر کے اندر ہے، جب انہوں نے، جو مصری لوگ تھے، وہ ان کا اوریجنل جو خدا تھا، آپ مجھے فرعون کا نام نہ لیں، میری یہ فیلڈ ہے اس لیے جلدی نہ کریں اس میں. اچھا، وہ جو مصری تھے ان کا بڑا خدا جو تھا، جس کو وہ بڑا خدا مانتے تھے نعوذ باللہ، وہ تھا سورج. تو وہ کہتے ہیں پورے مصر نے زور لگایا کہ ہم اپنے خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ نام خدا کے لیے تجاویز کر سکیں. اب وہ عربک کا اور دوسری لینگویج کا کمپیریزن کر رہا ہے ڈاکٹر مورس بکائی. تو وہ کہتا ہے مصریوں نے زور لگا کر سورج کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اس کے 13 نام تلاش کر لیے، 13 نام سورج کے رکھ دیے. اچھا، اب اس میں نہ سوچیں، یہ بات نہ آپ اس وقت سوچیں کہ وہ تو سورج کو خدا مان رہے تھے، یہ میرا مطلب نہیں ہے، ہم لینگویج کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے 13 نام انہوں نے اپنے خدا کے رکھ لیے. وہ کہتا ہے پورے مصر نے زور لگا لیا اور اپنے خدا کے لیے نام بنا سکے 13. اور ادھر عرب ہیں، انہوں نے صرف اونٹ کا 5000 نام انوینٹ کر دیا. 5000 نام صرف اونٹ کا، 200 نام صرف بلی کا. اب اتنی ریچسٹ لینگویج ہو، اور اللہ تعالیٰ اس 5000 میں سے کسی سطر قرآن کے اندر 4000 کو، باقی کو چھوڑ کر 99 کو اگر کہیں اونٹ کی بجائے، جمل کی بجائے وہ ابل کہے، یا ابل کی بجائے کہیں جمل کہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں جمل فٹ نہیں ہونا تھا، جو کام ابل نے نکالنا تھا وہ وہاں نام جمل نکال لیں. اگرچہ کتنے اور الفاظ تو وہ لینگویج ہے اس کی عرب کی. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ فرماتا کیا ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بات دور چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. یہ واقعہ میں نے آپ کو لینگویج کے اس لیے سنایا تھا کہ میں یہ لفظ آپ کو بتا سکوں. اچھا، لفظ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آخری جملہ کیا میں نے کہا پڑھا ہے؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اچھا، یہ کیا ہے؟ علم. اچھا، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ حافظ گل نواز صاحب اس بات کو سمجھیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آخر میں کیا ہے؟ علم. اور علم سے پہلے ذکر تو نہیں ہونا چاہیے. علم سے پہلے کیا جچتا ہے یہاں پر؟ لا تعلمون وہ علم ہے نا، تو لا تعلمون سے پہلے جچے گا کیا؟ یہاں ذکر جچے گا نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، مطلب یہ لفظ یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اس رسول کو رسول نہیں مانتے تو تم اہل علم سے پوچھ لو. اگر تمہیں علم نہیں، سیٹل ہو گیا نا. تو اگر یہ کہیں، مثلا یہ ہے کہ بات ایک ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا میڈیسن کا شعبہ ہے، میڈیسن کا، تو ایک بندہ بیمار ہو گیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں اگر تمہیں بیماری ہے نا تو تم ایسا کرو کہ وہ جو کمپیوٹر شاپ ہے نا ان سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں میڈیسن دیں گے اگر تمہیں میڈیسن کا پتہ نہیں. یہ بات ٹھیک ہوئی ہے؟ لوڈ کھینچا ہے اس بات نے اس کا. وہ تو کمپیوٹر اور یہ، یہاں تو علم کی بات ہونی چاہیے. آپ نے کبھی سنا کہ، سنا آپ جانتے ہیں کیا میں ویسے کر رہا ہوں کہ علماء کی طرح میں، وہاں ہمارا ماحول ذرا اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے نہیں، آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے تم پوچھو. اچھا، ذکر کا مطلب وہ میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ذکر کسے کہتے ہیں، لیکن جسے ہم ذکر کہتے ہیں نا وہ یہاں مراد بھی نہیں ہے. یہ صرف میں اتنی بات کہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ان ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کراتے رہنا. وہ جو میں نے اس لیے کہا وہ جو ہم ذکر کہتے ہیں نا تسبیحات کو، وہ یہاں مراد نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ تو نہیں کہے گا جو تسبیحاں پڑھتے ہیں ان سے جا کر آپ پوچھ لیں کہ یہ رسول سچا ہے کہ نہیں. نہیں،
ذکر، ذکر کا مطلب یاد دہانی، یاد رکھنا، یاد کرانا اور کسی کا ذکر کرتے رہنا۔ مثلا ایک واقعہ گزر چکا ہے یا آنے والا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا دھیان ادھر کراتے رہنا، صحیح لفظ ہے، کسی کا دھیان کراتے رہنا۔ اب ہم اللہ کے ذکر کو بھی اس لیے ذکر کہتے ہیں کہ وہ ہماری غفلتوں کو ترک ہم سے کرا کر ہمارا دھیان اس مالک کی طرف کراتا ہے، اس لیے اسے بھی ہم ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر کا مطلب ہے دھیان کرانا۔ اب پھر اس آیت کو سنیں، فَاسْأَلُوا، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم ان سے پوچھو جو واہ 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 کیا بات ہے، تم ان سے پوچھو جو بھولوں ہوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تم ان سے پوچھو جو بھولے ہوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اگر تم آمدن جان کر بھول گئے ہو تو، اگر تم نہیں جانتے تو پھر ان سے پوچھو جو تمہیں یاد کراتے رہتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اچھا، اب وہ ہم نے ٹائم شارٹ ہے تو اس کے لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو تھوڑا سا اس کے اوپر کرتے ہیں کہ اب ہم نے وہ، آپ بھی نکلیں میں بھی نکلتا ہوں، تو ہم ذرا ان اہل ذکر کو تلاش کریں جو صحابہ کے علاوہ ہوں، ایک بات، اور مشرکین عرب کا ان کے اوپر اعتماد ہو، دو باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ رسول کے ہونے کی اور ذکر رسول جو بھول جاتے ہیں نا، ان کو وہ یاد کراتے رہتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ تو صحابہ ہی ہے، پر صحابہ کو تو وہ پوچھیں گے نہیں، وہ صحابہ ہی تو مسئلہ ہے سارا، حضور ہی تو مسئلہ ہے سارا، ان کے لیے تو وہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اور ذرا پھر چلے اس کے لیے کہاں کون ہے وہ لوگ اہل ذکر جن کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ ہوا یہ قرآن کریم میں یہ مختلف مقامات پر یہ واقعات آتے ہیں کئی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک ڈیوٹی دی تھی۔ وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ پر ایمان، رسالت کیا ہوتی ہے جو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں پیغام دیے وہ پہنچانے، اور تیسرا آخرت کا وجود ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ وجود ہے، فکر آخرت میں نے نہیں کہا۔ اب میری زندگی اس وقت میں آ گئی ہے کہ وہ جو ٹرمینالوجی ہم یوز کر رہے ہیں نا، میں ان کو ذرا چینج کر رہا ہوں، میں یہی رستے میں یہی بات کرتا آ رہا تھا، فکر آخرت میں نے نہیں کہا، وجود آخرت کا اقرار، کیونکہ اب گوروں کے پاس چلے جائیں نا تو وہ سرے سے کہیں گے وہ آخرت تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا ان کو کیا کہیں گے کہ فکر آخرت کرو، یا پہلے بتائیں گے کہ آخرت ہوتی ہے؟ اس لیے کہا نبیوں کا یہ حکم تھا کہ بتائیں آخرت ہوتی ہے اور ہوگی، اور جب وہ ریئلائز کر لیں گے نا کہ واقعی ہوگی اور ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی تیاری نہ کریں۔ جب سمجھ لیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے پتا ہے ہم نے واپس بالا ڈریم جانا ہے، وہاں پر پہنچنا ہے، تو اب مجھے پتا ہے کہ گاڑی میں پٹرول نہ ہوا تو گاڑی وہاں کھڑی ہو جائے گی، تو اب میں نے سمجھ لیا اس بات کو، تو اب کیا کروں گا؟ میں پٹرول نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے آسرے سے چلنے دو، ایسے تو نہیں، اللہ کا آسرے کا یہ غلط مطلب میں لے رہا ہوں۔ اب وہ کیا ہے کہ پہلے پٹرول ڈالیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب آخرت کے وجود کا پتہ چل کیا ہو گیا، اب وہ انبیاء جو تھے توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، وہ بات یہ تھی توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کے بعد، اب دعا کریں کہ بندہ سو نہ جائے اس مسئلے میں، اچھا اس کے ساتھ تم نے ایک اور خبر دینی ہے۔ وہ خبر یہ دینی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تم سب نے خبر یہ دینی ہے کہ میں ایک غلط مثال دینے لگوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بی ٹی ممبر، ان کو بی ٹی ممبر کہتے ہیں پاکستان میں، جو نا وہ کونسلر کہتے ہیں، ہاں کونسلر، ایک ہوتا ہے کونسلر، ایک ہوتا ہے ایم پی، اور ایک ہوتا ہے پرائم منسٹر، اور ایک ہوتا ہے یو این او کا جنرل سیکرٹری، 3-4 لیول کر لیں۔ اب وہ جو کونسلر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے
اپنے محلہ گلی ان کے بارے میں فکر کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور جو ایم پی ہے وہ ذرا اپنے علاقے کا کر لے گا، پرائم منسٹر اپنے ملک کے لیے کر لے گا۔ اب یو این او کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، اس وقت یہ میری بحث نہیں ہے۔ یو این او ہے، اور جب یو این او کو قانون بنائے گا تو وہ اپنی گلی کے لیے بنائے گا، اپنے علاقے کے لیے بنائے گا، وہ کیا کرے گا؟ ورلڈ وائڈ پر ان کی نظر ہوگی۔ اب مجھے یہ نہ کہیں کہ وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ نہ کرے، وہ جو ہے وہ، لیکن میں لفظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اب جتنے نبی آئے ہیں، کوئی نبی ایسا تھا کہ جو صرف نہ اپنے علاقے محلے کے لیے اپنے چھوٹے سے قبیلے کا نبی تھا، یوں کہہ لیں اس کا رول ایک کونسلر کا رول تھا۔ اب اس نبی کو کہا گیا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے، تو تو نے تو صرف اس علاقے کے لیے کچھ کام کیا ہے، ہاں اتنا جاتا کہہ دینا اپنے ماننے والوں کو، علاقے کا میں کہہ رہا ہوں وہ عالمین کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جو یو این او والا ہے نا وہ آ رہا ہے۔ اب جو ایم پی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اپنے علاقے کی یہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن وہ صرف اسی کا علاقہ تو نہیں نا، وہ کہتا ہے وہ کائنات والا ابھی آ رہا ہے۔ کاش میں بات آپ کو سمجھا سکتا۔ اب وہ جو نیشنل ہے، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے ملک کے لیے کیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کبھی کرسمس پر پروگرام ہونا تو میں بتاؤں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نیشنلی نبی آیا ہوں بنی اسرائیل کے لیے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں تو ان کے لیے آیا ہوں۔ باقی رہے گا انٹرنیشنل معاملہ، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ جو بعد والا ہے نا، وہ انٹرنیشنل والا ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور اس کا نام ہے احمد۔ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو بتاؤں تو میں نے گوروں کو ترجمہ بتایا، چرچوں میں جا کر یہودیوں کو بتایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا مطلب ہے۔ اس وقت میں صرف گزر رہا ہوں، میں ٹھہر نہیں سکتا اس آیت کے اوپر۔ اب وہ ہر نبی کیا کرتا ہے، لوکلی، علاقائی، نیشنلی، ہر کوئی یہ کہتا ہے وہ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اب وہ میرے جو دوست انگریز ہیں جہاں میں انٹرفیس میں کام کرتا تھا تو مجھ سے پوچھتے پھر سارے نبی اس کے بارے میں کیوں کہتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، وہ خود بھی تو نبی تھے نا۔ میں پتر اس لیے کہتے تھے یہ علاقائی نبی تھے، وہ عالمین کے لیے نبی اس نے انٹرنیشنل رول آ کر بنا، اس نے انسانیت کو فیس کرنا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو علاقائی فیس کر رہے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل یہ آخری ہوگا اور وہ کائنات کی سب سے بڑی یو این او ہوگی اور اس کا نام ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد کسی علاقائی کی اور رحمت للعالمین کے بعد تو ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا اب وہ آنے والا، اب وہ جب وہ نبی بتاتے وہ کہتے، لیکن وہ یعنی اتنا اس کے اوپر زور دیتے تھے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو تھے نا ان کے لوگ، ان کے ماننے والے، ان میں سے کئی، مثلا میں یہ تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر تو کچھ بھی نہیں، مثلا آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا چلو مختلف انداز سے میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ نبی جب تقریر فرماتے ہیں تو سامعین میں کچھ مختلف لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے، میری باتیں سننے کے بعد کچھ تو کہیں گے نہیں اس نے ذرا باتیں مختلف بتائی ہیں، کوئی کہے گا اچھا اس نے یہ بات ہے، کچھ کوئی بھول جائے گا، کسی کو یاد رہے گی۔ آڈینس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، مگر کچھ آڈینس میں ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ نوٹ بک میں لکھ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے تک نہیں رکھتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو آگے ڈیلیور کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ خبر دی گئی تھی اور اس آنے والے نے آنا ہے، تو وہ کہتا ہاں ہاں تھی تو تھی پر میں تو بھول گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو بھول گیا تھا، میں نے تو لکھ رکھا ہے، میں بھولے ہوں کو یاد کرا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ امتوں میں ایسے تھے کہ جو وہ بھولے ہوں کو لکھ کر اور زبانیں یاد کراتے رہتے تھے کہ وہ آنے والا بھی آئے گا۔ وہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر، اکثر اس کو میلاد میں پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ ہم نہیں اس کا کر پاتے، وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ ہے کہ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا، اس کا ترجمہ ہم نہیں کر پاتے۔
میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اس کی توفیق سے مجھے پتا ہے، لیکن ٹائم کی اور میں اپنے موضوع سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا ایک طریقہ ہے حضرت، آپ کی خدمت کے مولانا حافظ گل نواز صاحب کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا سٹائل بڑا عجیب ہے، آج کا بہت عجیب سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لیتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے پکی کا اقرار کر لیا، یہ وہ ساری باتیں ایسا چلتی ہیں۔ اب ہوتا نبیوں سے پہلے وعدہ، کیا بات ہے قرآن کی، اور اس کے خطاب ہے بنی اسرائیل، یعنی آل عمران مدنی صورت ہے اور خطاب ہے بنی اسرائیل کو، اور خصوصاً یہودیوں کا خطاب ہے کہ پہلے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ جب وحی آتی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے 12 کو بلاتے، سرداروں کو بلاتے، اور سرداروں کو بلا کر کہتے میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آگے بتانا ہے، اور میں بھی دھیان رکھوں گا جب تک میں ہوں، میں دھیان رکھوں گا کہ تم آگے بتا رہے ہو کہ نہیں۔ جب میں چلا جاؤں گا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پھر وہ تمہارا دھیان رکھے گا کہ تم بتاتے ہو کہ نہیں، پھر وہ تمہارا دھیان رکھے۔ وہ ہوتا نا آخر میں آیت میں کیا ہے، وَأَخَذْتُمْ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے میں دھیان رکھوں گا۔ اس کا ترجمہ ہم نے شاہد کر کے نا لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دی، وہ شاید کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں نگران ہوں گا، میں دھیان رکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ کون آگے آمد مصطفیٰ کے خبر کو ڈیلیور کرتا ہے، کون بتاتا ہے۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے ان الذین یکتمون، رب کہتا ہے میں دھیان رکھوں گا، دکھاتا کون ہے، دھوم کون مچاتا ہے، اور اس کو چھپاتا کون ہے۔ اب وہ جو چھپانے والے تھے وہ بھی بہت تھے، اور کچھ تھے تھوڑے سے بتانے والے اور بھولے ہوں کو یاد کرانے والے۔ اب ان لوگوں میں جب وہ تھے نا یاد کرانے والے، آپ پہنچ گئے نا، مجھے لگتا ہے آپ پہنچ گئے اس بات پر۔ اچھا، اب وہ جو یاد کرانے والے تھے نا، انہوں نے انبیاء نے ان کو بتایا تھا۔ بتایا کیا تھا؟ کسی نے اپنی تقریر میں نبی نے یہ کہا تھا کہ وہ آنے والا آئے گا اور ایک بار اس کا گزر یمن سے ہوگا۔ اب وہ کوئی بندہ جو تھا نا وہ یمن میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نبی نے بتایا کہ وہ آئے گا شام میں، اب کوئی شام میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا وہ سوڈان سے بھی اس کے ماننے والے کچھ آئیں گے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ بصرہ شہر ہے، اس کا اس کے دمشق سے 125 میل دور ہے، وہاں پر بار بصرہ، تو ایک وہ وہاں بیٹھ گیا جس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یمن میں، سوڈان میں، مصر میں، بصرہ میں، تو وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں اور انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے وہ خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، مسافر گزرتے ہیں۔ ادھر میں آپ کو ایک سورت کا اشارہ کرتا ہوں، بتا نہیں سکتا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ کبھی یہ عرب مکے کے رہنے والے سردیوں میں ادھر یمن میں جاتے ہیں اور گرمیوں میں وہ شام میں جاتے ہیں۔ شام میں وہ اہل ذکر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کھانا پکایا ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ ہم تمہیں کھلاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اب وہ بحیرہ راہب کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مکے کے مشرک کفار و مشرکین، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے گزرتے ہیں۔ اب جب وہ گزرتے ہیں تو اب ریسٹ ہوٹل تو نہیں ہے کہ بک کرائیں گے، وہ جاتے ہیں درگاہ پر۔ اب ان کو ہوتی ہے روٹی کھانا پانا، مثلا ہمارے میں ابھی ہوتا ہے، کئی لوگ آتے ہیں ان کو تقریر کی سمجھ نہیں آتی ہوتی، لوگ کہتے ہیں میٹھے چاول بڑے بڑھیا، بس اپنے سب قدر غلط نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی یہ کہتے تھے، سب کو تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ جہاں تک تاریخ اسلام میں سمجھ سکا ہوں، پورے مکے میں سب سے زیادہ جو ان کی تقریروں کو بندہ سمجھا ہے وہ ابو سفیان نے۔
اتفاق ہے، اس کی مجھے یاد رہا تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں ابو سفیان کی بات. اب وہ ڈیرے خانقاہ پر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کتاب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، علامات لکھی ہوئی ہیں کہ وہ نبی کیسا ہوگا. اب یہ کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہیں، گزرنے والوں کو بلاتے، کھلاتے، سناتے، یاد دہانی کراتے ہیں. اب مشرکین کا ان کے اوپر پورا پورا ٹرسٹ ہے. کیوں؟ وہ ہاسپٹالٹی کرتے ہیں. ہاسپٹالٹی میں بڑی بات ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی جان ہوتی ہے. ہاسپٹالٹی کے اوپر بڑی جان ہوتی ہے. میں نے کم از کم درجنوں لوگوں کو، سینکڑوں کو مسلمان کیا ہے میلاد کے لنگر کھلا کھلا کے. یہ بھی ہاسپٹالٹی ہے. اور لوگ اس کو، وہ تو لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ابو بکر نے کیا ہے کہ نہیں. بھی میں بتاتا ہوں ابو بکر نے کیا ہے کہ نہیں، وہ بھی بہت مانتے ہیں. اچھا اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، مختلف جگہ پر کھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اب وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو جو وہ یاد دہانی کرانے والے ہیں ان کے بارے میں نے کیا کہا تھا، قرآن نے ان کو کیا کہا، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم کہتے ہو یہ سچا نبی نہیں ہے جس نے آنا تھا. اگر تمہیں اس پر اعتبار نہیں نا تو جن کی لنگر روز کھاتے ہو ذرا ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے. تو فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ بتائیں گے کہ یہ سچا نبی ہے. اب حضور کی نبوت کا ایک ایویڈنس ہے، لیونگ ایویڈنس اس کو ہم کہتے ہیں، فزیکل لیونگ ایویڈنس جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ بتائیں گے. اب وہ ادھر جاتے ہیں. یہاں ابو سفیان کی میں بات بھول نہ جاؤں، بڑی عجیب باتیں کبھی ہوتی ہیں تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں. ابو سفیان جو میں نے بہت سے مقامات پر اس کو دیکھا ہے کہ زمانہ کفر میں اس کو وہ ساری باتیں یاد تھی جو اس نے سنی ہوئی تھی. وہ اپنی لیڈری کی وجہ سے مخالفت کرتا رہا، وہ تو ایک الگ بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ان کو مشرف فرما دیا، وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عباس، یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کا ذکر کیا، علامہ ذہبی بھی کرتے ہیں دوسرے بھی. تو وہ کہتے ہیں حضرت عباس اور ابو سفیان کہیں باہر گئے ہوئے تھے شام کی طرف، اور وہاں وہ کسی کے پاس ٹھہرے تھے. اب میں اگر کہوں نا وہاں کسی کے پاس ٹھہرے تھے تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ کسی اہل ذکر کے پاس ٹھہرے تھے. اب وہ کسی اہل ذکر کے پاس ٹھہرے تھے. واپس آئے تو ابو سفیان خود رپورٹ کرتا ہے کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا ان کو کچھ لوگ مار رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے. تو ابو سفیان، حضرت عباس بھی ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، تو حضرت عباس سے وہ کہتا ہے یہ اس کو مار رہے ہیں، تیرے بھتیجے پر جو لوگ ایمان لائے ہیں نا یہ ان کو مار رہے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں بات تو ایسی ہے کہ اس کو مار رہے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ ان کی مار ویسے کم ہو سکتی ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے. اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو ان کی مار کم ہو سکتی ہے. اور آگے سے ابو سفیان نے ایک عجیب بات کہی. حافظ ابن کثیر نے یہ بات لے کے کہا کہ میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ ابو سفیان نے یہ بات کیسے کر دی، کیسے اس کی زبان سے نکلی. ابو سفیان کہتا ہے میں تیرے بھتیجے پر ایمان نہیں لاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک تیرا بھتیجا 10,000 کی فوج لے کر مکہ کی اس قدئی پہاڑی پر نہ کتنی بڑی بات ہے. ابن کثیر کہتا ہے مجھے ساری عمر سمجھ نہیں آئی کچھ نے یہ بات کیسے کرتا. اچھا وہ کہتا ہے میں نہیں لاؤں گا جب تک وہ اس پہاڑی پر 10,000 فوج کے ساتھ نہ آئے. اب وہ وقت آیا فتح مکہ کا، حضور 10,000 فوج لے کر آئے. اسی پہاڑی کے اوپر انہوں نے قیام فرمایا. میری طرف توجہ کیجیے گا، بڑی مہربانی. اسی پہاڑی پر حضور نے قیام فرمایا. جب قیام فرمایا تو مکے کے لوگ گئے اور ابو سفیان اور حضرت عباس دونوں گئے. تو جب دونوں گئے نا تو ابو سفیان کو عباس کہتے ہیں تو نے کہا تھا جب وہ 10,000 کو لائے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. آج وہ وقت آ نہیں گیا.
تو اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے. حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. اب اگر آپ سوچیں کہ ابو سفیان کو کس نے بتایا تھا کہ کبھی وہ 10,000 کے ساتھ آئے گا اور تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آئے گا. وہ اہل ذکر نے ابو سفیان کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ یہ نبی وہاں تک پہنچے گا, 10,000 کا لشکر لے کر آئے گا. تیرے ایمان, تیری اس قسمت کے اندر ایمان نصیب اس دن ہوگا جب وہ وہاں آ جائے گا. اب ابو سفیان کی زبان سے نیچرلی وہ بات نہیں. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا کیا مطلب ہوا؟ اب قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا یہ رسول نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو, تمہیں بتائیں گے. انہوں نے بتایا. اب یہ لوگ ہو گئے اہل ذکر, یہ تھے شام کے لوگ. وہ بحیرہ راہب کا واقعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ بحیرہ راہب جہاں اس نے بتایا تھا نا ان سب کو, آج کل وہ ایک بڑی بلڈنگ پرانی ہے, کوئی چرچ ہے. وہاں میں گیا تو کچھ لوگ تھے پاکستانی لڑکے, وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے. تو میں نے کہا کہ یہاں میلاد کرتے ہیں. مجھے وہاں میلاد کرنے, بیان کرنے کا موقع ملا. اور جو آج میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کئی سال پہلے میں نے بحیرہ راہب کی اس خانقاہ میں یہ تقریر کی کہ یہ بحیرہ راہب کے اوپر. اب کیا ہے, یہ ہو گیا ادھر کا مسئلہ. اس کو میں تھوڑا سا اور کہتا لیکن ٹائم مجھے احساس ہے اس کا. ادھر آ جائیں یمن میں. کچھ لوگ یمن میں, کچھ راہب جو تھے وہ یمن میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ میری طرف توجہ رکھیے گا, وہ سیٹل ہو جائے گا کھانا. اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یمن کے اندر. اب یہ مکے والے جاتے ہیں یمن میں. پھر میں دوبارہ سورت پڑھتا ہوں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ. ہائے ہائے اور رحلۃ الشتاء صرف گرمیاں سردیاں نہیں ہیں. اے رحلۃ الشتاء والصیف, تم گرمیوں میں ان اہل ذکر کے پاس جاتے ہو, سردیوں میں ان اہل ذکر کے پاس جاتے ہو. تو سورت لإیلاف قریش جو ہے اس کے ایک ہی مقام ہے پورے قرآن میں جہاں قریش کا لفظ آیا. تو کہا قریشیوں تم انکار کرتے ہو, اور تم تو وہ قریشی ہو ہر سال میں 2 بار گرمیوں میں سردیوں میں تجھے یاد کرایا جاتا ہے کہ وہ آنے والا نبی آئے گا, پھر تم کیسے بھول گئے؟ یہ مطلب ہے سورہ قریش کا, اس لیے یہاں یہ نام آیا ہے لإیلاف قریش. اب وہ ادھر دوسری طرف ہے, کہاں, اس میں یمن میں, جہاں وہ سردیوں میں جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے پہلے کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اعلان نہیں کیا, لوگوں کو پتہ نہیں چلا کسی کو. سب سے پہلے تو ان کے اپنے گھر والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بات پہنچی اور اس میں 2-4 دن گزر گئے. تھوڑی سی آہستہ سے نا یہ بات نکلی باہر کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر, یعنی حضور کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے. تھوڑی سی یہ بات نکلی تھی, لیکن یہ پکی بات نہیں, کچی بات جو ہے نا, یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا. اور اتفاق یہ کہ ان دنوں میں بقول علامہ ابن اسیر اس الغابہ میں یہ واقعہ لکھتے ہیں, جو صحابہ کی سب سے بڑی کتاب ہے حالات صحابہ کی. وہ کہتے ہیں ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق مکے میں موجود نہیں تھے, وہ تھے یمن میں, اور یمن میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا کاروبار کیا اور وہ اہل ذکر میں سے کسی اہل ذکر کے خانقاہ پر ٹھہرے ہوئے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ ساتھ کھلا رہا ہے, ساتھ یاد کرا رہا ہے. اس نے کتاب کھول لی اور سب کو بتایا وہ آنے والے نبی کا وقت قریب آ گیا. is going to be appear now, is any time and day and night, is very little, very soon, very close. وہ ایسے کہہ رہا, آ گیا. اچھا یہ کہہ رہا. اب لوگ بیٹھے ہوئے سامنے, اور وہ راہب جو ہے خانقاہ کے اندر ہے, وہ کتاب پڑھ رہا ہے, اور کتاب کا نام کیا ہے, ذکر کر رہا ہے. اب میں ایک بات چھوٹی سی آپ سے اور کہتا ہوں. یہاں جو کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, وہ جو لوگ تھے وہ ذکر خدا کرتے تھے, سبحان اللہ پڑھتے تھے. نہیں, ذرا اونچی بات ہے, آپ کو ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. جس چیز کو وہ پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے, یہ خدا کا ذکر وہ کر رہے ہیں
یہ ذکر خدا نہیں ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اسے نبی نہیں مانتے تو یہ دن رات ذکر مصطفیٰ کی دعائی دینے والے ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ وہی نبیوں نے خبر دی، اسی کو تو وہ پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ اب یمن کا راہب وہ بتا رہا ہے، علامہ ابن سیر اسد الغابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے تذکرے میں کہتے ہیں اس نے ختم کیا، لوگ اٹھ کے جانے لگے، وہ حضرت ابوبکر کو بلاتا ہے، کہتا ہے میری بات سنیں۔ حضرت ابوبکر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے روٹی شوٹی کھا لی، لنگر کھا لیا ہے؟ یہاں سے ایک بات اور اسٹیبلش ہوتی ہے، لنگر پہلے کھانا چاہیے، دعوت تقریر بعد میں کرنی چاہیے۔ حضور کا بھی یہی طریقہ ہے، سنت بھی یہی طریقہ ہے۔ ہم ذرا دوسری طرح کر لیتے ہیں، اگر وہ جائز ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، مفتی تو ویسے بھی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس کروں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے روٹی شوٹی کھا لی، لنگر؟ جی ہاں۔ اچھا، اب میں نے تم سے دو تین باتیں کرنی ہیں۔ کہنے لگا جی کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہو کریں۔ اس بندے نے اپنی کتاب کھول دی۔ کس نے؟ راہب نے۔ کہنے کو تو راہب کہیں گے، مگر اب ہم راہب نہیں کہیں گے، کہیں گے کسی ذاکر نے کتاب کھول۔ اہل ذکر میں سے وہ بندہ تھا، اس نے کتاب کھول دی۔ اب کتاب کھول کے کہتا ہے تمہارا نام، یہ ذرا بات نا دیکھنے سے تھوڑی سی تعلق رکھے گی۔ اس نے کہا تمہارا نام، میں نے بتایا ابوبکر، اس نے ٹک کر دیا۔ اس نے کہا باپ کا نام، انہوں نے کہا ابو قحافہ، اس نے ٹک کر دیا۔ اچھا، اس نے کہا خاندان، اس نے کہا بنی تمیم، اس نے ٹک کر دیا۔ اچھا، اس نے کہا کاروبار، انہوں نے کہا تجارت، اس نے ٹک کر دیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کا دیکھنے سے تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور تو حضور رہ گئے، نبیوں نے ابو بکر صدیق کی ساری باتیں بھی بتائی، اس لیے تو وہ ٹک کرتا جا رہا ہے۔ پھر وہ بعد میں کہتا ہے یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، ایک کام اور کا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا اگر تم محسوس نہ کرو تو پیچھے سے اپنی یہاں کی جو جگہ ہے نا یہ مجھے دکھاؤ۔ آخری بات رہ گئی ہے، باقی ساری باتیں سامنے کی، ایک پیچھے ہے۔ آپ نے وہ پیچھے سے پردہ اٹھایا، وہاں کچھ تل کا خاص قسم کا نشان ہوگا، یا جو بھی اس نے پہچان لیا، اب ہم تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ایسا کرو جلدی سے مکے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ جس کی میں نے آج سارا واقعہ سنایا ہے نا، میں بھی پیچھے آ رہا ہوں، پر میں پہلے نہیں جاؤں گا، میری کتاب میں لکھا ہے پہلے تو نے چلنا ہے، پہلے تو نے جانا ہے، تو جا اور میں بھی پیچھے آ رہا ہوں۔ اس نے اس کو کہا، حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے سے چلے تو اس نے کہا واپس آؤ، وہ واپس آ گئے۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک نعت سناؤں جو میں بڑی دیر سے ان کی شان میں لکھی ہوئی ہے اور میں گنگنا کے خود پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنی نعت سنائی، کہنے لگا یہ نعت میں نے ان کے بارے میں سنی ہے اور وہ تیرے منتظر ہے، کیونکہ پہلے تو نے کلمہ پڑھنا ہے، ابھی وہ گھر میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو جائے، پھر وہ کسی اور کو بتائیں گے، تیرے بغیر کسی کو یہ بات بتانے والی نہیں، یعنی یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ اچھا، میں فرانس کے اندر ایک بار میں گیا تو میں نے یہ بات کہی، اس وقت کی تو ایک کرسچین تھا، اس نے کہا وہ کہاں ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہیں باتیں، یہ بائبل میں تو ادھر نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب یہ دیکھیں کس مقام پر یہ لفظ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابوبکر کا یہ تو سمجھ لیا نا ان کی کتاب میں ہے، یہ کلیئر ہوگی بات۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کو ویریفائی کیسے کیا۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، حضور کے ساتھیوں کا ذکر آ گیا۔ ویسے اشداء علی الکفار کا مجھے یاد رہا تو میں بتاؤں گا آپ کو، یہ ترجمہ آئرلینڈ میں وہ بتانے والا نہیں جو ہم پاکستان میں بتاتے ہیں، اور نہ ہی اس کا وہ ترجمہ بنتا ہے۔ فی الحال اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے یہ سیاہی ہیں اور ان کی یہ شانیں ہیں۔ آگے ہے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل
یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کے جو مقامات گنوائے ہیں اس آیت میں، یہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، یہ ساری باتیں میں نے تورات میں بھی لکھی ہیں اور انجیل میں بھی۔ تو یہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس کا کمال ترجمہ ہے اس آیت کا، لیکن وہ حالات تو نہیں نا اجازت دیتے، ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتا ہے کہ آپ جائیں، اب وہ سٹوری کو تھوڑا سا آگے چلائیں، ورنہ تو ہر بات وہ شاہ عبد القدوس نے کہا تھا شہد کو جس طرف سے دیکھے نا وہ تو میٹھا ہی ہے، وہ تو جس بات کو ٹچ کرے وہ تو شہد ہے، لیکن ہم نے سٹوری کو آگے چلانا ہے اور بات بھی کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس نے کہا جائیں، کس نے کہا؟ اہل ذکر نے کہا۔ اب وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق مکے جاتے ہیں، انہوں نے منڈی میں جا کر اپنا سامان اتارا، اب وہ خبر تھوڑی سی نکل چکی تھی کہ کوئی نئی بات محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نا وہ تھوڑی سی۔ اب وہ نکلتے تو انہوں نے منڈی میں مار رکھا، تو وہ بندے دو چار آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا وہ تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ وہ نا کچھ عجیب سی بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بس ایسی سی بات کہتا ہے کہ کوئی رب نے بات اللہ نے کی ہے، بٹ عجیب سٹرینج بات کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے سامان اتارا تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 1985 میں یہ سعادت دی، جب میں نے حج کیا تو جہاں حضور اس وقت رہتے تھے وہ 85 تک مکان باقی برقرار رہا، وہ جہاں آپ کا ولادت شریف ہے اس کے سامنے وہ ہوتا تھا، لیکن اب تو خیر وہ مسجد کے بڑی توسیع ہونے کی، تو حضرت ابوبکر صدیق سیدھے اس حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ تو علامہ ابن اسیر کہتے ہیں جب وہ آئے نا وہاں پر تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، حضور باہر آئے اور اب وہ ادھر سے لنگر کھا کے آیا، اب ابو بکر لنگر کھا کے آیا ہے اور وہ آمد مصطفیٰ کا لنگر کھا کے آیا ہے، اور ان کو پتا ہے اب یہاں پر وہ کیا بات کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ ایک بڑا نازک اور مشکل مرحلہ تھا اس مقام کے اوپر، اب حضور بھی تک رہے ہیں، ابو بکر بھی تک رہے ہیں۔ اب جب ابو بکر تک رہے ہیں تو اب حضرت ابوبکر صدیق بولے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، سنا ہے، پھر غور کریں، ابو بکر کہتے ہیں سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضور نے قریب کیا، پیار سے یہاں ہاتھ مارا اور کہا یمن والے راہب نے جھوٹ تھوڑا بولا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نخرے میں آ گئے، تو نخرہ بھی ایک مزہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نخرہ کرنا ہے، تو وہ نخرے میں آتے کہتے ہیں کس راہب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کئی راہبوں کو ملا ہوں یمن میں، آپ کس راہب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا وہ نعت والا جس نے وہ نعت سنائی ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں سب سے کوئی کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں فاسألوا اہل الذکر کی آیت کے تحت اہل ذکر میں لنگر کھلا کر اور لنگر کھا کر جس نے پہلا کلمہ پڑھا وہ ابوبکر سے کبھی کبھی لوگ ہم سے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سوال کرتے ہیں یہ جو تم اتنا پکاتے ہو کھلاتے ہو اس کا کبھی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اگر ہم جانتے ہو تو کہتے ہیں پہلے ابو بکر سے پوچھو فائدہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے کیا ہے، ابو بکر نے کیا ہے، ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو وہ اولیاء کرام، وہ اولیاء اعظام، وہ اور قرآن کریم میں سورہ قصص کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، ان لوگوں کا، یہ جو اہل ذکر ہیں، اب وہ میں ان آیتوں کو تلاوت نہیں کر سکتا ان کو، تو وہاں پر ہے کہ اجرہم مرتین،
اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو بندے تھے نا اہل ذکر ہے ان کو میں ڈبل ثواب دیا ہے، میں نے ڈبل ثواب، اجرہم مرتین، دوہرا ثواب ڈبل دیا ہے۔ ڈبل کس بات کا؟ ایک تو انہوں نے خود کلمہ پڑھایا اور دوسرا لوگوں کو یاد کرایا، اور مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ میں نے رزق دیا ہے اس سے کھلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد کے اوپر جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی بالکل نئی چیز، اس کے اوپر فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے آنے سے، ولادت سے پہلے ہزاروں سال سے اللہ نے اس کا پریکٹیکلی ارینج کر کے بتایا۔ اب اگر کسی بندے نے اس بات کو نہیں ماننا تو اس کو ایک حدیث نکال کر دے دیں کہ حضور نے 12 ربیع الاول کو دیگ پکائی تھی، جس کے لیے ساری صورتیں کافی نہیں ہیں، اسے وہاں اس کے لیے ایک حدیث کیا کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس نے ماننا ہے اور جس نے قبول کرنا ہے، کسی نے کہا تھا صاحب الفاظ کے لیے تو دفتر بھی کافی نہیں اور صاحب معنی کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہے۔ حضرت وہ جو تھے عبداللہ بن سلام، انہوں نے ایسے دیکھا ہی تھا، میں وہ واقعہ نہیں آپ کو سنا سکتا، دیکھا ہی تھا اس کے جس کانٹیکسٹ میں وہ بخاری میں حدیث آتی ہے اس کا کمال ہوتی ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، میلاد یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، ڈلیور کرنا، بتانا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جب ان کو اللہ کے رسول کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر شروع کہاں سے کریں گے کہ وہ رسول ہے؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ کہیں گے ان کا بچپن بھی اتنا پیارا تھا، ان کی ولادت بھی اتنی پیاری تھی، ان کی جوانی بھی اتنی پیاری تھی، اور ان کا یہ سارا کچھ تھا، اس لیے وہ سچے رسول تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا میلاد کنیکٹ کرتا ہے پوری وحی کے ساتھ۔ تو جب وہ پہلی باتیں اگر نہ ہوں تو وہ جو آخری بات ہے وہاں سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے، اب وہ وقت نہیں، میں نے کل پرسوں کہاں بیان کیا تھا اس کا، ان کے بچپن کی کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، کسی جگہ یہ بات ہو چکی، ان کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو رسالت میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، سچے نبی ہونے کے لوگوں کو دلائل بتاتے ہیں۔ اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر اب وہ جو اگر ایک بندہ بیٹھا ہو سیریا میں، یہ سعودی عرب میں، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میلاد کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈلیورنگ کرنے کا کتنا آسان ہے۔ میری تفسیر کلاس میں کچھ بچے بچیاں آتی ہیں بڑے پڑھنے کے لیے، تو وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو وہ ترجمہ تفسیر جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک سولیسیٹر بچی، بڑی ذہین بچی ماشاءاللہ، تو وہ کلاس میں آنے لگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا قرآن کی سمجھ کے لیے اس کا ذہن کھول دیا۔ تو وہ سولیسیٹروں، وکیلوں کی ایک تنظیم ہے، ڈائیورسٹی آف دا سولیسیٹر، وہاں ہمارے شہر میں، پوری دنیا میں ہوتی ہے، وہ سولیسیٹروں کی ایک تنظیم ہوتی ہے، وہ اس کی ممبر بن گئی، اور وہ ممبر اس نیت سے بنی کہ میں کچھ اپنا کنٹریبیوشن کروں گی ان کے سامنے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ اچھا ارینج کرنا ہے، کیا ارینج کرنا ہے؟ تو پہلے کسی اور نے کہا کہ میں نے نا ارینج کرنا ہے، ہم نے ایک فنکشن کرنا ہے، تو آئی ایم انوائٹنگ ٹو ایوری باڈی، پلیز کم ایوری ون، میں نے کچھ انوائٹ کرنا ہے۔ اب انہوں نے کچھ انوائٹ کیا تو وہ جتنے وکلاء تھے انہوں نے، کسی نے کہا آئی لو ٹو کم اٹ بٹ آئی کانٹ، کسی نے کہا سوری، کسی نے کہا میں آ جاؤں گا، کسی نے کہا میں بھی آ جاؤں گی، یعنی مکس سا جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر برتھ ڈے، واو، جو ہی برتھ ڈے کہے نا تو بندہ ہل کے رہ گیا۔ میں اپنی ہم نہیں بات کر رہے، یعنی وہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، ان کے اندر جب برتھ ڈے کا نام لے نا، مثلا ہم گوروں کو کہیں نا آپ ہمارے گھر میں آئے تو کہہ دیں گے آئی ول سی، لیکن اگر کہیں نا کل میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ برتھ ڈے کا بہت کنسپٹ ہے برتھ کے اندر۔ اب وہ جو بچی تھی نا ہماری، دوسرے نے کہا یہ کرنا یہ کرنا، اس نے کہا اب آئی ایم سیلیبریٹنگ دا برتھ ڈے آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتی ہے 150 وکیل تھا، ایک نے بھی نہ دی۔ یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے اس بات کو پہنچانے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس بات کو پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے انگلینڈ میں ایک انگریزوں کا گروپ ہے، ان کا نام ہے المرابطون،
وہ انگریز سارے مسلمان ہوئے ہیں، یہاں آئرلینڈ میں بھی ان کے کچھ خلیفے ہیں، یہاں پر بھی میں جتنی بار بھی آؤں ان سے کنٹیکٹ کا موقع نہیں مجھے مل سکا، مصروفیت ہوتی ہے، یہاں پر بھی ان کی ہے۔ وہ شیخ عبد القادر المرابط تھے، ایک بہت بڑی شخصیت، وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تقریباً 5000 بندے کو مسلمان کیا اور ان میں سے 100 بندے کو عالم اور عالمہ بنایا، اور ان میں سے کتنے گورے ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم، طبقات ابن سعد، قرطبی کا انگریزی میں ترجمہ کیا، یعنی انہوں نے پوری ٹیم جو ہے نا وہ تیار کی ہے۔ اچھا، وہ اب میڈیا سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، وہ یوں کرتے تھے کہ بس آخری بات ہے یہ، اس کے بعد مجھے آپ سٹاپ کر دیں اچھا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا کسی اپنا جو ان کا مرید ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تو نے نا کورک جانا ہے، اب کورک جانا ہے تو کورک میں جا کر تو نے نا لوکل کمیونٹی جو گوروں کی ہے نا اس کو تم نے کچھ بتانا ہے۔ اب میں یہاں آیا ہوں، حاجی سجاد صاحب لے کر آ گئے، آپ اتنے محبت کرنے والے لوگ، حضرت علامہ حافظ گل نواز صاحب آنے سے پہلے تشریف فرمائے ہیں، ابھی ختم کریں گے تو وہ کھانا ہوگا، یہ میرا آنا ہے۔ لیکن وہ جو شیخ عبد القادر المرابط تھے، جب انہوں نے کسی کو کہا کہ تم نے لیورپول میں جانا ہے، وہاں نہ کوئی لے جانے والا تھا، نہ کوئی ویلکم کرنے والا تھا، نہ کوئی تعارف کرنے والا تھا۔ میرے بارے میں حافظ صاحب نے کہہ دیا کوئی علمی بات سنیں گے، وہاں ان سے یہ بھی کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ کوئی بات سنائیں گے، تنے تنہا ہیں اور جا کر کہتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں، ہیلو ایکسکیوز می، ہاؤ آر یو؟ فائن، آئی ایم اوکے، اچھا، ہاؤ مچ کمیونٹی از ہیئر، ایسے بات کر کے تو وہ بات پہ لا کر کہتے ہیں، پھر وہ اگلا بھی پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو پھر وہ باتوں میں بات کرتے کرتے کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں اور میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا اسلام کا پیغام پہنچائی تھی، تو 5000 بندہ مسلمان ہوا۔ اب انہوں نے، وہ حاجی نافع تھا اسپانش، میاں بیوی تھے دونوں، حجہ اس کی بیوی کا نام مجھے بھول گیا بیچاری بچی کا، حجہ اس کا نام تھا، اور حاجی نافع تو خیر مجھے یاد ہے۔ اچھا، وہ حجہ نافع، وہ حجہ جو تھی اور اس کا خاوند حاجی نافع، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھا ہے، انگلش بکس میں بھی۔ ان کو کہا کہ تم میکسیکو میں جاؤ، اور میکسیکو میں جا کر نا تم نے اسلام کی بات کرنی، میرے طرح نہیں جیسے میں آیا ہوں، میرا آنا تو بادشاہی آنا ہے، اس کو وہاں جائیں اور جا کر وہاں اپنے اسلام کی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی کیسے کروں گا؟ اس نے کہا کہ میکسیکو کے اندر ہے، تم یہ جا کر انٹروڈیوس کراؤ برٹش فش اینڈ چپس۔ اچھا، تو ان کو کہو برٹش فش اینڈ چپس، اور برٹش فش اینڈ چپس دنیا میں مشہور چیز ہے، تو تم نے یہ پکانے ہیں، کھلانے ہیں، اور کام وہی کرنا ہے جو بحیرہ راہب شام نے کیا تھا۔ اب انہوں نے مختلف لوگوں کو، 12 لوگوں کو مختلف ممالک میں بھیجا، تو وہ حاجی نافع نے مجھے بتایا، وہ جو اسپانش مسلمان تھا، کہتا ہے سال گزر گیا، میں ایسے کبھی ادھر پھرتا، کبھی برٹش اینڈ چپس اس کو کھلاتا، کبھی اس کو، کوئی بندہ اسلام کا انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا۔ سال کے بعد میں نے اپنے شیخ عبد القادر المرابط کو خط لکھا، میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ آپ سب پنجابی سمجھتے ہیں، یہ ذرا پنجابی میں اچھا جملہ لفظ آئے گا، وہ کہتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی پیڑے ہیں، سو دیز پیپل آر نو گڈ، آئی وانٹ ٹو کم بیک فرام ہیئر، یہ تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، تو میں نہ واپس آنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس نے اپنے شیخ کو خط لکھا، شیخ عبد القادر المرابط، وہ بھی انگریز مسلمان، اسکاٹش ہے، بڑے 90 ایئر ان کی عمر ہوئی ہے، ابھی ان کا ساؤتھ افریقہ میں وصال ہوا ہے۔ وہ حاجی نافع کو لکھتے ہیں واپس ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے، اگر وہ لوگ اچھے ہوتے تو میں تجھے بھیجتا ہی کیوں؟ میں نے تو تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ خراب ہیں، تو نے ان کو درست کرنا ہے۔ میں نے 12 ممالک میں لوگوں کو بھیجا ہے، اگر ہر کوئی یہی مجھے خط لکھ دے اور میں سب کو کہیں تم واپس آ جاؤ تو میرا مشن اور خدا اور رسول کا مشن تو ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ تو نے ان کو منانا ہے؟
میں نے اور خدا رسول نے تمہیں سنانے کے لیے بھیجا ہے، منانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اب ہماری ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر مناظروں میں یا ان باتوں میں منانے بیٹھ جاتے ہیں، پر خدا نے یہ کہا ہے منانا تمہارا کام نہیں۔ قرآن میں بار بار یہ لفظ آتا ہے بلاغ بلاغ بلاغ۔ بلاغ کا مطلب ہے تم نے صرف سنانا ہے، منانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بڑی آیتیں، اس پر میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں، بڑی آیتیں ہیں قرآن اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کو، ہمیں سب کو فرماتا ہے بلاغ، تمہارا کام پہنچانا ہے، منانا نہیں، زور سے نہیں منانا۔ تو وہ کہتا ہے وہ میں رب ہو کر، زمین و آسمان کا مالک ہو کر زور سے کسی کو نہیں مناتا، تم بندے ہو کر زور سے کیسے یہ جو قرآن میں آتی ہے نا ومان تعلیم بھی وکیل، حضور کے لیے جو نہیں سمجھتے وہ کسی اور اس کے معنی، وہاں اس کا یہ معنی ہے۔ خدا فرماتا ہے زور سے میں بھی نہیں مناتا اور زور سے تو نے بھی نہیں منانا، حق سچ پلیٹ میں رکھ دو، دونوں سامنے ہیں، جس کا جی چاہے وہ اسے لے لے، جس کا جی چاہے وہ اسے لے لے۔ اس کو کہتے ہیں فری ول۔ یہ فری ول جو ہے، یہ چوائس جو ہے، یہ روئے زمین پر صرف مصطفیٰ نے لوگوں کو عطا کی۔ اب انہی کا آج انہی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، حضرت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی وساطت سے آپ کو ملنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع تھا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ سلام